ہمیشہ دو باتیں یاد رکھو، بہت سے مسائل کا حل ہے، ہم انشاءاللہ اس پہ کبھی پوری بحث بھی کریں گے۔ خیال یہی ہے، ہمیشہ دو باتیں یاد رکھو، کبھی بھی اپنے آپ کو امت کے اسلاف سے نہیں توڑنا، کبھی بھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، اب تک امت جن مسئلوں میں اتفاق سے رہی ہے نا، اس میں کبھی بھی انتشار پیدا نہ کرنا، بالکل غلط ہے۔ یہ امت کو توڑنا ہے، خراب کرنا، کبھی بھی۔ وہ ہماری اصل ہے، حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی کبھی پوچھتے تھے یہ سوالات اور جوابات۔ حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فلاں نہیں ہے، فلاں کہاں گیا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یمن میں فیصلہ فرمایا، اور واپسی پہ جب شکایت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی تصویب فرمائی۔ قتل کا کیس آ گیا، ایک لڑکیوں باندیوں کی تقسیم کا کیس آ گیا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے لیے ایک باندی منتخب کی، اور خالد رضی اللہ عنہ اور ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ اگلے دن جب فجر کی نماز میں آئے تو انہوں نے دیکھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خیمے سے پانی بہہ رہا ہے، تو انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور نے کہا یہ علی ہیں۔ دوسرے نے کہا کہ ہم تو ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے کہ علی نے یہ کیسی تقسیم کی ہے۔ جب شکایت کی تو آپ نے فرمایا علی اس سے زیادہ بھی انتخاب کر لیتے تو کوئی حرج نہیں تھا، علی کا حق بنتا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی تصویب کرتے رہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور امت کے جو عقیدے ہیں انہیں چھوڑ دیں؟ سارے صحابہ رضی اللہ عنہ اس بات کے قائل تھے مثلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسمانی طور پر ہوئی تھی۔ اب ایک آدمی اٹھ کے کہتا ہے نہیں وہ خواب تھا، بھئی تمہاری کیسے ماننا؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اجماع نقل کیا ہے، پوری امت اس بات کی قائل رہی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عالم بیداری میں جسد مبارک کے ساتھ تشریف لے گئے۔ اب ایک شوشہ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے نہیں نہیں خواب تھا۔ کبھی بھی اس راہ کو نہ چھوڑنا۔ اور دوسری بات، یہ جو لوگ ہیں نا ان کی اپنی جو شاذ روایات ہیں ان پہ کبھی عمل نہ کرنا۔ جو ان کے اپنے ایسے فتوے ہیں جس فتوے کی تائید میں باقی صحابہ نہیں ہیں، تابعین نہیں ہیں، امت نہیں ہے رضی اللہ عنہم، اس پہ ہم نے عمل بھی نہیں کرنا۔ مثلا صحابہ رضی اللہ عنہم ایسے تھے جو کہتے تھے روزہ جو شروع ہوتا ہے وہ طلوع آفتاب سے شروع ہوتا ہے، صبح صادق سے نہیں ہوتا۔ اب ایک آدمی اٹھتا ہے اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا قول، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قربانی کیا ہے، ایک جان اللہ کے راہ میں دینی ہے، انہوں نے مرغے کو پکڑا اور ذبح کر دی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا گیا روزہ، تو انہوں نے کہا روزہ کھانے پینے سے ٹوٹتا ہے، اور برف ایسی چیز ہے نہ کھانے کی ہے نہ پینے کی ہے، تو برف اگر نکل جاؤ تو کوئی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب یہ سارے اقوال ان کے اپنے ہیں، ان کے اپنے اجتہاد ہیں۔ ایک مسئلے کو لے لیتے ہیں، مثلا قربانی، انہوں نے اونٹ ذبح کر دیا، مرغا ذبح کر دیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ گوشت دے آؤ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے عجیب فتویٰ ہے، وہ کہتے تھے کہ عیسائی گوشت ذبح کر دے یہ درست ہے، لیکن قربانی کا جانور عیسائی ذبح نہیں کر سکتا۔ وہ دونوں میں فرق فرماتے تھے۔ تو اس لیے جب مطالعہ کم ہونا تو بڑی مصیبت بن جاتی ہے۔ وہ تو ہم نے طے کر رکھا ہے نا کہ ہم نے پڑھنا نہیں، اگر مولوی ہوں تو پھر تو بالکل ہی نہیں پڑھنا، کیونکہ دین ہمارے باپ کی اسٹیٹ ہو جائے، جو مرضی فتویٰ کون چیلنج کر سکتا ہے حضرت۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی بات یہ تھی کہ بازار سے عیسائی کا گوشت لے لیتے تھے، گھر میں قربانی نہیں ذبح کرنے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا عید کیا ہے، گوشت دوستوں کو بھیجنا ہوتا ہے نا، جاؤ بازار سے اتنا گوشت لے آؤ، تقسیم کر دیا۔
سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے قربانی کا پوچھا گیا تو انہوں نے کہا قربانی 4 جانوروں میں اللہ نے بیان کر دیا ہے سورہ انعام میں۔ اللہ نے فرمایا من الضأن اثنین، اور بھیڑ اور دمبا اور بکرا اور بکری اور اونٹ اور اونٹنی اور گائے اور بیل، فرمایا قربانی میں اس سے باہر نہ نکلنا، بس اونٹ اور اونٹنی، فرمایا بس اس سے باہر نہیں جائیں گے، پوری امت اس پہ متفق ہے۔ اب ایک آدمی اٹھتا ہے اور کہتا ہے قربانی کیا ہے، ایک مرغا ذبح کر دو بس ہو گئی۔ یہ کہتا ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، امت نے ان کے معاصر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے نہیں لیا، اس پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فتویٰ دیتے تھے کہ متع جائز ہے۔ ایک دن وہ فتویٰ دے رہے تھے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ گزر رہے تھے، انہوں نے سن لیا، بہت سخت وہی کہہ سکتے تھے اور کوئی نہیں سکتا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا عبداللہ لڑکے تم بہت ہی فتوے میں ڈھیل دے دیتے ہو لوگوں کو، تمہارا فتویٰ بڑا نرم ہوتا ہے، تم بہت ہی نرم طبیعت کے آدمی ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا تھا۔ تو اب یہ جو شواذ ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ کا جو اجتہاد، اب ایک آدمی گرمیوں کے روزے میں برف کھاتا رہ کے حضرت طلحہ شرح مبشرہ میں ایسے اچھے ان کے فتوے بھی، تم کون ہو جو ان کے فتوے پہ عمل، تو انہیں چھوڑنا بھی نہیں ہے، اور خود جو فتوے انہوں نے اپنی پرسنل کیپیسٹی میں دیے، ذاتی اجتہاد، اس پہ عمل بھی نہیں کرنا۔ یہ دونوں ایسے موضوع ہیں جن پہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کبھی تفصیل سے بات کریں۔